أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اما بعد، درسقرآن.com کے پلیٹ فارم سے میں یہاں ہانگ کانگ سے آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہوں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عنقریب رمضان کی برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں انشاءاللہ ہم سب حاصل کرنے والے ہیں. یقیناً یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا کرم ہے، یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے ہم مومنین کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے میں ہمیں مختلف ایسی چیزوں سے نوازتا ہے، مختلف ایسی چیزوں سے اللہ رب العزت ہمیں نواز دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بحیثیت مسلمان ایک ایمان میں طاقت اور قوت آتی ہے اور ایمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت کو یہ معلوم تھا کہ میرے بندوں کی انسانی جو صفات ہیں یا انسانی جو خصوصیات یا انسانی جو نیچر اور سائیکی ہے، اس میں انسان کے اندر لالچ، طمع کا ایک مادہ رکھا گیا ہے، اور وہ لالچ اور طمع اس کے اندر رہتی ہے. اور یہی لالچ اور یہی طمع جو اگر دنیاوی طور پر ہو تو وہ مذموم ہے،
لیکن اگر وہ دینی لالچ ہو تو وہ ممدوح ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کی لالچ اور طمع کے حس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک امید کا چراغ پیدا کرنے کے لیے جا بجا مغفرت کی سیل لگائی ہے۔ جا بجا مغفرت کی اللہ رب العزت نے شوق بیدار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دروازے کھولے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مغفرت کے لیے کئی چیزوں میں سے شعبان کے مہینے کو بھی ایک ذریعہ قرار دیا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا بجا احادیث شعبان کی فضیلت اور شعبان کی مہینے کے تقدس اور احترام پہ دلالت کرتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے حضرات ازواج مطہرات اور شعبان کے بارے میں زیادہ تر رائے اور زیادہ تر جو احادیث ہیں وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی خاندان یعنی ازواج مطہرات یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے اٹھنے بیٹھنے والے خدام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، اس طرح کے افراد کے ذریعے سے یہ روایتیں کثرت کے ساتھ آئی ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، مثال کے طور پہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، مثال کے طور پہ حضرت اسامہ بن زید کی روایت ہے۔ یہ روایات ہیں جہاں پر کبھی حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ جب میں رات کے ٹائم اٹھی تو مجھے احساس ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر نہیں آئے۔ میں نے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی طرف ہاتھ بڑھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں مل پائے۔ میں تشویش میں مبتلا ہوئی کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید نماز کی طرف چلے گئے، شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی طرف چلے گئے، شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ مطہرہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے پایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ اور یہ شعبان کی رات ہے، شعبان کی ایک رات ہے، اور اس میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ان راتوں کے اندر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہے ان سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت کے اسباب اور پروانہ جاری فرماتے ہیں اللہ رب العزت۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی فضائل پر بھرپور طریقے سے امت کو سبق دیا ہے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے تو باقاعدہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ کیوں روزے رکھتے ہیں حالانکہ رمضان کا مہینہ تو آگے آنے والا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید جواب دیا، اے اسامہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر پورے سال کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں تو میں بھوکا اور پیاسا اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ کی عدالت کے سامنے میرے اعمال پیش ہو رہے ہوں، اور میری بھوک اور پیاس اور اس تڑپ کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ کو مجھ پر ترس آ جائے تو اللہ رب العزت میرے لیے بخشش اور مغفرت کا فیصلہ جاری فرما دے۔ اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سراج الانبیاء، سردار انبیاء ہیں اور سید الانبیاء ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، اور دنیا کے اندر اس سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ کوئی اللہ کو محبوب نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت اور بخشش اور مغفرت کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھ رہا ہوں اور روزے رکھ رہا ہوں، شاید اللہ کو مجھ پر ترس آ جائے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مقدمہ ہے، یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے کہ اس
کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ رہے ہیں، کہ اس کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے فقیرانہ انداز میں اللہ رب العزت سے لجاجت کر رہے ہیں، بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس مہینے کے تقدس اور احترام کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مہینہ تقدس اور احترام کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مقدمہ ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے سلمان، تمہیں پتہ ہے کہ کون سا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایسا مہینے کا سایہ تمہارے اوپر آ رہا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو شخص بھی 3 کام کرے گا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ فرمایا کہ کثرت استغفار، کثرت تلاوت قیام اللیل کے اندر، رات کے کھڑے ہونے میں یعنی تراویح کے اندر، اور بھوکوں کو افطار کروانا، بھوکوں کو رزق دینا، ان کے منہ میں نوالے ڈالنا۔ جو شخص بھی یہ 3 کام کر رہا ہو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ ابن ماجہ کے اندر، بہقی کے اندر اس طرح کی بہت سارے روایات ہیں جو شعبان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مقدمے اور رمضان کی تیاری کے لیے فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عمر کی زیادتی کی دعا نہیں مانگی ہے، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرما دے یا مجھے بہت طویل عمر عطا کر دے۔ لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ تھا کہ اس کی تیاری 2-3 مہینے پہلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرماتے تھے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری عمر کو اتنا بڑھا دینا کہ یہ آنے والا رمضان میری زندگی میں آ جائے، یہ رمضان میرے مقدر میں آ جائے۔ اور یہ حقیقت میں، اور آپ اپنے پڑوس میں، اپنے علاقے میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی، اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے ہمارے دوست، کئی ایسے ہمارے محبوب، کئی ایسے ہمارے خاندان کے افراد، کئی ایسے ہمارے رشتہ دار جو پچھلے سال رمضان کی تراویحوں میں ہمارے ساتھ تھے، جو پچھلے سال شعبان کی شب برات میں ہمارے ساتھ تھے، جو پچھلے سال رمضان کے برکتوں، نعمتوں اور سحور اور افطار میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال وہ آنکھیں بند کر کے قبروں میں جا کے سو گئے۔ وہ اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اس سال ہمارے پاس نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے دعا کریں، یا اللہ میری عمر کو اس رمضان تک طول دے دیجئے، میری عمر میں برکت عطا کر دیجئے کہ میں اس رمضان کی سعادتوں کو حاصل کر سکوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزت عفت ماں اور بہنوں، ہمیں اس مہینے کے اندر ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے، اپنا نظم اوقات بنانا چاہیے، اپنے اوقات کی ترتیب بنانی چاہیے کہ آیا ہم نے کس طریقے سے رمضان کے اندر ڈیوٹی دینی ہے، کس طریقے سے رمضان کی سحری کرنی ہے، اس کی افطاری کرنی ہے، اس میں اوقات کی درجہ بندی کی جائے، کن اوقات میں مجھے تلاوت کرنی ہے، کن اوقات میں مجھے استغفار پڑھنا ہے، میری اگر نمازیں چھٹی ہوئی ہیں تو میں ان نمازوں کو ادا کروں۔ بعض لوگ شب برات کی مخصوص رات میں لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے باقاعدہ طور پہ احادیث میں کسی ایک رات کو متعین کرنے کی عبادت کا سبق یا ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ یہ ضرور ملتا ہے کہ اس شعبان کے دنوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور ان کی راتوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان راتوں میں نوافل پڑھنے کا اہتمام جو عام طور پہ کیا جاتا ہے، سو اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اور ان راتوں میں، ان شعبان کی ان 30 راتوں میں کسی ایک رات کو متعین کیے بغیر، کسی ایک دن کو متعین کیے بغیر روزے رکھنے بھی چاہیے، اس کا بھی ثواب ہے۔ لیکن اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ عمل کا کام، اس سے زیادہ ہمارا ضروری کام یہ ہے کہ اگر ان راتوں میں ہمیں توفیق ملتی ہے عبادت کرنے کی تو اپنی قضا نمازوں کو ادا کیجیے۔ سوچئے کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں چھوڑی تھیں، سوچئے کہ کن کن دنوں میں، کن کن سالوں میں، کن کن مہینوں میں میری نمازیں چھوڑی ہیں، تو ان نمازوں کو اس مہینے کے اندر قضا کرنے کی کوشش کیجیے، اس کو ادا کرنے کی قضا کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے کہ وہ جو فوت شدہ نمازیں ہیں انہیں ادا کیجیے، چاہے وہ
ظہر کی ہو، چاہے وہ عصر کی ہو، چاہے وہ مغرب کی ہو، وہ عشاء کی ہو، وہ اگر رات کی تاریکیوں میں ان نمازوں کو ادا کیا جا رہا ہو اور یہ نیت کر کے یا اللہ مجھ سے جو ظہر کی نماز چھوٹی تھی وہ میں اب ادا کر رہا ہوں، مجھ سے جو عصر کی نماز چھوٹی تھی وہ میں اب ادا کر رہا ہوں، اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو ان راتوں میں عبادت کا ثواب ملے گا، اور دوسرا قضا کا بھی ثواب ملے گا کہ وہ قضا جو آپ کے ذمے تھی، وہ نمازیں جو آپ کے ذمے اللہ رب العزت کی طرف سے بلوغت کے بعد لازم ہو چکی تھی، وہ آپ نے ادا نہیں کی اور اب ادا کر رہے ہیں، ایک فرض کی تکمیل بھی ہوگی اور ایک عبادت کا ذوق بھی ہوگا۔ جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی آپ کے اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نور عطا فرمائیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت تیاری کرنے کی ہمت اور توفیق دیں گے تاکہ آنے والے رمضان میں آپ کی عبادتوں کی قدر ہو سکے، آپ عبادتیں صحیح طریقے سے کر سکیں، آپ نمازیں پڑھ سکیں، قیام اللیل کر سکیں۔ ابھی سے سوچیے، آپ کے پڑوس میں غریب ہیں، ان کی افطاری کے لیے انتظام سوچیے، آپ کے علاقے میں، آپ کے قرب و جوار میں، آپ کی بستی میں، آپ کے شہر میں، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں وہاں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، اور پھر اس رمضان کے اس میسج اور اس پیغام کو دنیا کے اندر لائیے، پبلک میں دیجیے، عوام کو بتائیے، بچوں کو سکھائیے، اپنے گھر والوں کو سکھائیے، اپنے ماؤں کو، اپنی بہن کو، اپنے رشتہ داروں کو اس طرف توجہ دلائیے۔ یاد رکھیے، جس طریقے سے رمضان انتہائی مقدس اور محترم مہینہ ہے، اسی طریقے سے اس رمضان سے پہلے شعبان کا یہ مہینہ بھی بھرپور فضائل والا مہینہ ہے، بھرپور اہمیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بڑے ادب اور احترام سے گزاریے اور ان کی باتوں کے اندر قرآن کی تلاوت کا ذوق بیدار کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔